بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ثم انزل، پھر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا علیکم تم پر من بعد الغم، غم کے بعد امنتاً سکون کو، امن کو، نعاسا یغشی طائفۃ منکم، جو ایک اونگ کی شکل میں تھا. اونگ نیند کے جھٹکوں کو کہا جاتا ہے. وطائفۃ قد ہممتم انفسکم یظنون باللہ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو صرف اپنی جان کی فکر کے اندر پڑا ہوا تھا. یظنون، اور وہ گمان کر رہا تھا، باللہ اللہ پر، غیر الحق، بے حق، ظن الجاہلیہ، جاہلوں والا گمان. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ النعاس. احد کے اندر صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، بڑی پریشانیوں کا سامنا پڑا، غم پر غم، غم پر غم، غم پر غم. تو اللہ رب العالمین نے پھر صحابہ کرام کو امن کے اندر اور ایک اپنا فضل ان پر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں نے تمہیں امن دے دیا. کس صورت میں؟ اونگ کی صورت میں، اونگ کی شکل کے اندر. جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں تھے، جنگ کے لیے ہماری صفیں تیار تھی، تلواریں، ڈھالیں، نیزے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. تو ہم اس صورت میں تھے کہ ہمیں ایسی نیند ہم پر طاری ہوئی کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی، پھر ہم اٹھا لیتے. جناب انس بیان کرتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار نیچے گری، پھر اٹھائی. جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا مسلمانوں کے لشکر کی طرف، مسلمانوں کے بنی ہوئی صفوں کی طرف. تو ساروں کے سارے ڈھال کے نیچے سر دے کر کے نیند کر رہے تھے، سو رہے تھے. تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں یہ آیات اس واقعے کی مصداق ہے. غمن امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد ہممتم انفسکم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. ان میں صحابہ کرام میں ایک گروہ ایسا تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ تھا، جنہیں صرف اپنی جان کی فکر تھی، اور ان کا گمان جاہلوں والا گمان تھا. وہ گمان یہ تھا کہ مسلمان اب تو ختم ہو جائیں گے، اب مسلمان کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے یہی چاہتے تھے، آپ اس سے بے فکر، آپ پریشان نہ ہو جائیں. فرمایا یقولون هل لنا من الامر شیء. پھر وہ منافقین کہتے ہیں کہ کیا یہ جو معاملہ گزر رہا ہے، جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو طریقہ کار ہو رہا ہے، اس کے اندر ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یقولون هل لنا من الامر شیء قل ان الامر کلہ للہ. اس کے اندر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں. یخفون فی انفسکم ما لا تبدون لک. اور وہ جو چھپا رہے تھے، اللہ نے ان کے سینوں کے اندر، جو وہ اپنے سینوں کے اندر چھپائے بیٹھے تھے بھید، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اسے ظاہر کر دیا. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات مان لیتے تو پھر یہ جو نقصان ہوا ہے اور صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں تو یہ نہ ہوتے. یہ اشارہ ہے عبداللہ ابن ابی کی طرف. اس نے کہا تھا کہ احد کے اندر جا کر کے کافروں سے مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ مدینہ کے اندر رہ کر کے اپنا دفاع کرتے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں موت اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، تو پھر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ، پھر بھی تمہیں موت نے آ کر ہی رہنا ہے. تمہیں موت اگر اللہ نے لکھ دی ہے تو اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہو تو تب بھی اس میدان تک، اس مقام تک تم چل کر آؤ گے.
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل في مضاجعهم. اللہ نے جب موت لکھی ہے تم پر، پھر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہو تو تم وہاں سے چل کر کے اس مقام تک پہنچو گے جہاں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے موت لکھی ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ رب العالمین نے اس چیزوں کو ظاہر کر دیا جو تمہارے دلوں کے اندر تھی، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ رب العالمین ان سب رازوں کو جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو پورا واقعہ اور پورا عہد کا منظر تھا، اس کے اندر بہت ساری حکمت عملی بھی ہے. ایک حکمت عملی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ چیز کی پہچان دینی تھی کہ آپ کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نام اسلام کا لیتے ہیں، لیکن وہ اسلام کے سخت ترین مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں. اس سے اللہ رب العالمین نے منافقین کا چہرے کو بے نقاب کر دیا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین.